اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے ترقی پاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، قوموں کو فائدہ پہنچاتا ہے، مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال کرنا۔ آج اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف یہ خیمے لگے ہوئے ہیں، کہیں خطابت کی تیاریاں، کہیں خطابت کا تقابل، کہیں نعت کا یا قرآن کریم کا یا اور جو بھی ان کے اپنے مضامین رہے ہوں گے، کئی مضامین کے اوپر ماشاءاللہ مسابقہ کرتے ہیں اور اس میں لوگوں کو خیر پہنچاتے ہیں۔ ان کے یہاں مسابقے کا معنی یہ ہے کہ یہ علامت اور دلیل اس بات کی بنتی ہے کہ لوگوں کے اندر اس کی طرف متوجہ ہو کر کے صلاحیتوں میں اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جتنے حضرات یہاں شریک ہوئے ہیں، چاہے وہ قرآن کریم کے تعلق سے ہوں یا خطابت کے تعلق سے ہوں، ان لوگوں کے اندر جو محنت کا جذبہ پیدا ہوا، جس نے اپنا یہاں نام لکھوایا، اپنا فارم بھر دیا، اس نے تیاری کی، اس نے محنت کی اور وہ آگے بڑھا۔ یہ تیاری کیوں کی کہ وہاں مسابقے میں جانا ہے، مسابقے کا انتظام انہوں نے کیا ہے اور آپ حضرات کو انہوں نے موقع دیا ہے محنت کرنے کا۔ 15 پاروں میں مسابقہ، 30 پاروں میں مسابقہ، خطابت میں مسابقہ۔ جب انہوں نے یہ دسترخوان سجایا، آپ حضرات نے چناؤ کیا، آپ نے انتخاب کیا اور اس کے لیے الگ الگ محنتیں کی ہیں۔ جس نے 15 پارے تیار کیے ہیں، اگر 15 پاروں میں شاندار کارکردگی دکھا رہا ہے، مولانا شعیب صاحب کے نام اس کا سہرا جاتا ہے۔ اگر 30 پاروں میں تیزی آئی ہے، مولانا کے سر سہرا جاتا ہے۔ اگر خطابت میں آگے بڑھا ہے، مولانا کے سر سہرا جاتا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا ومن سن سنتن سیئۃ فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ فرمایا جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اور لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کے برابر اس ایجاد کرنے والے کو ثواب عنایت فرمائے گا، اجر عنایت فرمائے گا۔ یہ ترتیب جو انہوں نے ایجاد کی ہے آپ کے لیے، ظاہر ہے کہ آپ کے اندر جو صلاحیت پیدا ہوگی اس ترتیب کی بنیاد پر یقیناً آپ کو جو اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا وہ سب کچھ سمیٹ کر اتنا ہی اجر آپ کے اجور کے اندر کمی کیے بغیر مولانا کی طرف بھی وہ منسوب ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ تو آمنہ کا لخت دیگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ تو بہت خوشی ہوتی ہے اور ہمیں باہر جاتے ہیں، دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں اگر اس طرح کی باتیں آئیں تو ہمیں بھی یہ کہنے کا حق ہو جاتا ہے اور ہمارا سینہ پھڑ جاتا ہے، ہمارا قد بڑھ جاتا ہے کہ جب ہم یہ کہیں کہ الحمدللہ ضلع مظفر نگر میں، قصبہ بڑھانے میں، تحصیل بڑھانے میں ایک ایسا ادارہ اور ایک ایسی عظیم شخصیت ہے، تو یہ بات ہمارے لیے فخر کا سبب بنتی ہے اور ہمارے سر کے اوپر گویا ایک تاج رکھنے کی طرح سے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی صحت میں اضافہ کرے، تندرستی بھی عطا فرمائے اور شرور و فتن سے اور نظر بد سے بھی محفوظ فرمائے۔ آپ حضرات ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جتنی چیزیں ہم نے حاصل کی ہیں اور حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب چیزوں میں ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالی ہمارا محافظ ہے، فاللہ خیر حافظا، اللہ ہمارا محافظ ہے، اور جب وہ کسی کا محافظ ہوتا ہے تو وہ اس کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے، ہر طرح سے اس کے اوپر اس کی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ آج کے وقت میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں، احساس کمتری کو اپنے دلوں سے نکالیے، اور احساس برتری ایسے تو نہیں کہ وہ تکبر اور غرور کی شکل اختیار کر جائے، لیکن آپ کے پاس میں جو دولت ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اہل علم اور اہل غیر علم برابر ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ دیکھو علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم تو وہ ہے کہ جو دنیاوی ظاہری چیزوں سے اور اسباب سے تعلق رکھتا ہے، مثلا انجینئرنگ کا علم ہے، طب کا علم ہے، کرشی اور یہ کھیتی باڑی کا علم ہے،
اور دوسرے اس طرح کے علوم ہیں، گاڑی وغیرہ یا یہ الیکٹرانک کا علم ہے، اور ایک علم وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملانے والا عبادات کی لائن کا علم ہے۔ یہ دونوں علم میں بھی اگر تقابل کرے تو یہ بھی آپس میں برابر نہیں ہو پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات کا علم رکھا ہے وہ زیادہ اوپر ہے ان چیزوں کے، یہ ہنر جو ہے، یہ فنون جو ہے، روزی روٹی کمانے کے جو علوم ہے ان کے مقابلے پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس علم کے لیے جس کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد متعلق ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ اب ظاہر ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرما دیا ہو کہ وہ بہتر ہے، اس سے بہتر اب کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کا مقام اللہ تعالیٰ نے بلند بنایا ہے۔ مجھے احساس ہوتا ہے، میں کئی جگہوں پر اپنے جلسوں میں یہ بات کہی ہے، تقریروں میں، وہ مثال آپ کے سامنے بھی واضح کر دیتا ہوں۔ یہ میرے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں چند منٹ اور لے رہا ہوں کہ ایک مثال سے میں آپ کو اس کی حقیقت ذرا سا عقل کے قریب کر دیتا ہوں۔ احساس اس وقت میں ہوتا ہے جب آدمی اپنی زبان کے اوپر لفظ کچلاتا ہے اور عمل میں وہ دوسرے میدان میں نظر آتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے، اس نے کاغذ تیار کیا، کارخانہ ہے، اس نے کاغذ تیار کیا، کاغذ کا مکمل کارخانہ، اور وہاں سے کاغذ لے کر کے آنے والے مختلف طبقات ہیں۔ ایک کتب خانے میں کاغذ آیا، دوسرے نے خریدا، تیسرے اور چوتھے نے خریدا۔ کمپنی میں کاغذ بنا ایک طرح کا، خریدار ہیں 4 طرح کے۔ ایک خریدار نے اسی کوالٹی کے کاغذ کو لا کر کے مثلا انجینئرنگ کا کورس اس کے اوپر مرتب کیا، دوسرے نے لا کر کے ڈاکٹری کا کورس، تیسرے نے لا کر کے اسی کے اوپر وکالت کا کورس، اور چوتھے نے اسی کے اوپر لا کر کے اللہ کا کلام قرآن کریم لکھوایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کارخانے میں کاغذ کی حیثیت اور ویلو تو برابر تھی نا، وہاں سے ایک ہی طرح کا کاغذ آیا، یہاں آنے کے بعد 4 طرح کی چیزیں اس کے اوپر لکھ گئی۔ ایک پر انجینئرنگ کا کورس ہے، دوسرے پر ڈاکٹری کا، تیسرے پر وکالت کا، اور چوتھے پر اللہ کا کلام لکھا گیا ہے۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ 4 کتابیں جو تیار ہوئی ہیں ان چاروں کا مرتبہ اور مقام آپ کی نگاہوں میں ایک ہی ہے یا کچھ فرق ہے؟ فرق ہے نا، چاروں میں فرق ہو گیا۔ آپ کہیں گے قرآن کریم ان میں سب سے فائق ہے، اعلیٰ ہے، اور یہ دیگر علوم سے لکھے ہوئے جو کورس ہیں یہ اس کے مقابلے پر اس طرح سے نہیں ہے، وہ مقام نہیں ہے ان کا۔ اب آگے بڑھیے، ادھر سے 4 بچوں کو اٹھائیے، 4 بچے اٹھے، ایک نے انجینئرنگ کا کورس اٹھایا، انجینئر بنا، وکالت کا کورس اٹھا کے پڑھا، وکیل بنا، اور ڈاکٹری کا کورس اٹھا کے پڑھا تو ڈاکٹر بنا، اور ایک نے قرآن کریم کو اٹھایا تو حافظ قرآن بنا۔ اب یہ 4 طرح کے بچے معاشرے میں آگے بڑھے۔ اب تجزیہ کاروں سے پوچھئے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں کی فیملی کے بارے میں آپ تبصرہ کیجئے تو لوگ توجہ رہے، میں آپ کو بہت خاص بات بتا رہا ہوں، آپ ہی کے مطلب کی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں فیملی اور فلاں خاندان تو بہت شاندار ہے، بہت اونچے درجے کا ہے۔ کیا اونچائی ہے اس کے اندر کہ وہاں تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہاں انجینئر ہیں، ایک بیٹا اس گھرانے میں یا 2 انجینئر ہیں، 3 وکیل ہیں، اور 4 یا 2 ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے درجے کے لوگ ہیں۔ اس گاؤں کی شان ہے وہ گھرانہ، وہاں انجینئر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، وہاں ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہاں قرآن کریم کا عالم اور قرآن کا حافظ بھی ہیں۔ اگر قرآن کریم کے عالم اور حافظ کا بھی وہ نام لیتا تو ہم تھوڑا سا احساس میں کمی لاتے۔ یہاں اگر کسی سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ صحیح اور شاندار فیملی کی تعین کرو، وہ ڈاکٹروں والی فیملی کو ترجیح دیتا ہے، وہ انجینئروں کی فیملی کو ترجیح دیتا ہے، وہ طرح طرح کے لوگوں کی فیملی کو ترجیح دیتا ہے، لیکن کبھی وہ حافظوں اور علماء کی فیملی کا تذکرہ نہیں لے کر کے آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مسلمانوں، یہ کون سا ذہن ہے کہ آپ نے زبانی طور پر
تو یہ کہہ دیا کہ قرآن افضل ہے. تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے چاروں کتابوں میں سے قرآن افضل ہے. جب قرآن ورقے کے اوپر آتا ہے، الفاظ کسی کاغذ کے اوپر آتے ہیں، آپ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ورقہ دوسرے ورقوں کے مقابلے میں افضل ہو گیا، اس لیے کہ اس پر اللہ کا کلام اتر گیا ہے. اور یہی کلام اگر بے جان کاغذ سے اٹھ کر کے ایک جاندار انسان کے سینے میں جا کر کے چپک جائے، اب وہ سینہ دوسرے سینوں کے مقابلے میں افضل کہنے کو آپ کیوں تیار نہیں ہیں؟ میں آپ کو اس احساس کم تری سے اوپر لانے کی بات کر رہا ہوں. بات سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم پڑھتا اور پڑھاتا ہے. رسول اللہ کے سامنے اطباء بھی ہیں، رسول اللہ کے سامنے وکلاء بھی ہیں، رسول اللہ کے سامنے انجینئر بھی ہیں، رسول اللہ کے سامنے سب کچھ ہے، لیکن ان سب میں آپ نے جو چناؤ کیا ہے اور انتخاب فرمایا ہے اور سب سے افضلیت کا جس کے سر کے اوپر تاج سجایا ہے، وہ صرف اور صرف وہ ہے جس کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے. اس لیے آپ چونکہ قرآن کریم کی دولت سے مالا مال ہیں، آپ کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم رکھا ہے اور آپ کو منتخب فرمایا ہے، آپ کو منتخب فرمایا ہے. اور سنیے خوب اچھی طرح سے، جب بات آئی گئی تو اگلی بات اور کہہ دیتا ہوں. آپ نے اپنے مال و دولت کو، اپنی کرنسی کو، اپنے کاغذوں کی کرنسی کو اگر کسی بینک میں جمع کرنا ہوتا ہے تو اچھے بینک کا انتخاب کرتے ہیں. آج کے دور میں تو ہمارے ملک کی جی ڈی پی جو گری ہے تب بڑے بڑے بینک بھاگ رہے ہیں دم دبا کر کے. ابھی یس بینک بھاگا ہے اور نہ جانے کتنے بینک بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب سی ایم اور پی ایم اور وہ یہ ملک کی تعریف کرتے ہوئے کہ صاحب یہ حالات ہے. ہم کہتے ہیں میرے عزیزوں، اس سے ہٹ کر کے ہمارا کوئی سیاسی موضوع نہیں ہے. ہم تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ اپنی کرنسی کو رکھنے کے لیے ایسے بینک کا انتخاب کرتے ہو جس پر آپ کو مکمل اعتماد ہو اور لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہو، تب جا کے آپ اس میں کھاتا کھلواتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بینک میری پراپرٹی اور میری ملکیت کو لے کر کے ڈوب جائے. اگر آپ نے محض نوٹوں کے لیے، محض کاغذوں کی کرنسی کے لیے یہ سمجھا کہ ایک اچھے بینک کا انتخاب ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بینک میرے روپیے کو لے کر کے بھاگ جائے، ڈوب جائے، تو پھر کیا خیال ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اپنی کرنسی کو دولت سمجھا ہے، اس کو رکھنے کے لیے اپنے قابل اعتماد بینک کا انتخاب کیا ہے. جب آپ اپنی اس دولت کو رکھنے کے لیے، چھپانے کے لیے، حفاظت کے لیے ایک شاندار بینک کا انتخاب کرتے ہو تو آپ آئیے پھر قدرت والے کا انتخاب دیکھیے. رب ذوالجلال کا یہ کلام ایک نعمت ہے، یہ کلام ایک اللہ کی دولت ہے. رب ذوالجلال نے بھی جب اپنی دولت کو رکھنے کے لیے سینوں کو تلاش کیا تو غیر سینے کے اندر، غلط سینے کے اندر، بیکار سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی حفاظت نہیں فرمائی ہے، بلکہ اس کے لیے بھی رب ذوالجلال نے شاندار سینوں کا انتخاب کیا ہوگا کہ کوئی سینہ قرآن کو لے کر کے بھاگ نہ جائے. قرآن کریم کو لے کے بھاگنے کے معنی یہ ہے کہ قرآن اس سینے کے اندر رکھ دو، بھول بھلیا کر جائے، بدعملی اور بد کرداری کے اوپر اتر جائے. رب ذوالجلال نے بھی یقیناً جن سینوں میں قرآن کریم رکھا ہے تو منتخب کر کے اور پسند کر کے ہی رکھا ہوگا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو قرآن کریم کے حاملین ہیں احساس کمتری سے اوپر اٹھیں اور رب کے اس دعوے کی طرف ذہن لے جائیں. رب کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے یہ قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور یقین جانو ہم ہی قرآن کریم کی مکمل حفاظت کرنے والے ہیں. یہ اللہ کا دعویٰ ہے. رب ذوالجلال نے اپنے اس دعوے کی دلیل بنایا ہے. آپ کے سینوں کو رب نے اعلان کیا حفاظت ہماری ذمہ داری، جس طرح نزول ہماری ذمہ داری ہے، حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور حفاظت کے لیے رب ذوالجلال نے آپ کے سینوں کو اس کا محافظ خانہ بنایا ہے. لحافظون، حافظ واحد ہے، حافظون جمع ہے. یہ صیغہ بتا رہا ہے کہ حافظ قرآن بنا کر کے اللہ تعالی قرآن کی حفاظت فرمائے گا. کیا خیال ہے کہ جس رب نے آپ کے
کے اوپر اعتماد کر کے آپ کے سینوں میں قرآن کریم کو رکھ کر کے اعلان کر دیا ہو کہ ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور حفاظت آپ کے سینوں میں رکھ کر کے قرآن کریم کو کی جا رہی ہو، ہم پوچھتے ہیں اگر رب قرآن کی حفاظت کی گارنٹی لے رہا ہے تو جن سینوں میں قرآن کریم ہے ان کی حفاظت کی گارنٹی تو ضمناً خود بخود لے لی گئی۔ مولوی صاحب حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لوگ آج کہتے ہیں داڑھی اور ٹوپی والے علماء اور حافظ، خدا کی قسم جو ان سے ٹکرائے گا تباہ ہو جائے گا، ہمیں تاریخ نے یہی بتایا ہے۔ ٹکراؤ دنیا سے جہاں تک تمہیں ٹکرانا ہے، جاؤ عوام سے ٹکرا لو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے ہیں، مگر ہم تمہیں انتباہ دے رہے ہیں۔ اور انتباہ کے یہ معنی نہیں کہ ہم گن اپنے ہاتھ میں لے کر کے انتباہ دے رہے ہیں، ہم انتباہ دے رہے ہیں اس رب ذوالجلال کی قدرت کے بارے میں کہ اگر تم نے قرآن کے محافظوں کو چھیڑنے کی کوشش کی تو جس رب نے یہ کہا ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اور اس نے تو ایسی عادت بنائی ہے کہ وہ تو سینوں میں رکھ کر کے قرآن کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے اگر ان حاملین قرآن کو ٹچ کیا جائے گا تو رب ذوالجلال کو ٹچ کرنا لازم آئے گا، اور جو رب کو ٹچ کرے گا اس کی خیر نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خوف و ہراس کو اپنے اندر سے نکالی، اور اپنے آپ کو اللہ پر بھروسہ کر کے نہ آپ کو روزی روٹی کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن کا حامل بھی ہو، قرآن کا حافظ بھی ہو، قرآن کا عالم بھی ہو، مولانا شعیب صاحب، پھر اس کے ذہن میں اپنی روٹی کی فکر آئے، اس سے بڑھ کر کے اور زیادہ ذلت اور کیا ہوگی اس کی۔ قرآن کا عالم، قرآن کا حافظ، قرآن کریم کا حامل، اور پھر وہ اپنی روٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہو، میں کہتا ہوں کہ پھر اس نے قرآن کریم کے بارے میں قدردانی نہیں کی ہے۔ جب آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی حفاظت کریں گے، تو پھر رب ذوالجلال نے آپ کو حافظ بنا کر کے آپ کی حفاظت اور روٹی روزی کا وعدہ، یوں تو سب کی روزیوں کا وعدہ خدا کا ہے، پر آپ کی روزی کا وعدہ تو اور زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم اپنے ہی بارے میں کہیں کہ میں تو ایک کسان ابن کسان ہوں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کسان ابن کسان، ابن کسان، باپ دادا کسان، گاؤں کے آدمی ہیں، گمار، اناڑی اور ان پڑھوں کا خاندان ہے، نہ باپ پڑھے ہوئے تھے، نہ دادا، نہ اماں، نہ اوپر نہ نیچے، لیکن کسی مدرسے میں نہ جانے کس کی بنیاد پر داخلہ ہو گیا۔ داخلے کے ساتھ ساتھ کورس تو پڑھنے والے ساتھیوں نے پڑھا، پر ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ بیٹھنے میں لگے رہے۔ آخر یہ ہوا کہ ان کے ساتھیوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے جو لقب ان کو ملا وہی لقب لوگ ہمیں بھی دینے لگے۔ محض اس لقب کی بنیاد پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں کہ محض اس لقب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پورے ہندوستان کے اندر گھمانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، اور لوگوں سے ملانے اور ملاقات کرانے میں ہر طرح کے لوگوں سے ملاقاتیں ہیں۔ وہاں اندازہ ہوتا ہے کہ میرے مولا تیرے کلام کے کیا ٹھکانے، جن کے ساتھ تیرے کلام کی نسبت ہو جاتی ہے ان کا تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں، ان کی عظمتوں کے کہنے ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ باتیں میں آپ کے پہنچائی ہیں اس لیے کہ آپ چونکہ ایک بہت عظیم خدمت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے۔ خوب اچھی طرح جان لو اور سمجھ لو کہ اور ایک بات آخر میں اور کہہ دوں، شاید نتائج مکمل ہو چکے ہیں۔ مولانا شعیب صاحب کا مجلس سے اٹھنا نتائج کی تکمیل پر دال ہے۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا، دیکھو میرا تو ٹائم 12 بج چکے ہیں، مجھے ایک جگہ جانا ہے، پروگرام ہے کاندھلے کے پاس میں، کاندھلے کے پاس میں ایک پروگرام ہے، وہاں پہنچنا دشوار ہو جائے گا، مجھے وہاں جمعہ پڑھنا ہے، ہو سکے وہ جمعہ پڑھوائیں، تو وہ کہہ رہے تھے 1 بجے تک آپ آ جانا۔ تو میں یاد کر رہا تھا ایک بات اور کہہ دوں، یہ بات کہہ کے بات کو ختم کر دینا چاہیے۔ پہلی بات تو میں آپ سے کہتا ہوں، احساس کمتری کو دور کر دیا، دنیا میں آپ سب سے اوپر ہیں مان لیا، اس لیے کہ قرآن کریم سب سے اوپر ہے۔ میں نے 4 کتابیں فرضی طور پر ایک مثال بنا کر کے آپ کے سامنے رکھی،
باہر نکل کر کے دنیا انجینئر کی تعریف کرے، ڈاکٹر کی تعریف کرے، مجھے ڈاکٹروں سے اشکال نہیں، میں تو دوائی کھاتا رہتا ہوں، بلڈ پریشر کی، اس کی اس کی، مجھے ڈاکٹروں سے بہت دوستی ہے، تعلق ہے، لیکن کہنے کا منشا یہ ہے انزل الناس علی منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام سے اوپر نہ اٹھاؤ، جو جس کا مقام و مرتبہ ہے اسی مرتبے کے اوپر رکھو۔ آپ سے ایک سوال ہے، آپ کے سامنے کئی طرح کی کتابیں ہیں، میں کہتا ہوں ایک آپ کے سامنے انجینئر کی کتاب اور ڈاکٹری کی اور اس کی، اور آپ اپنے طور پر آپ کے سامنے میدان ہے، جتنا چاہیں آپ مثالیں تیار کر لیں، لیکن آپ ایک بات بتائیں، ان کتابوں کو اگر رکھنے کا نمبر آئے تو سب سے اوپر کون سی کتاب رکھی جائے گی؟ ارے بولو نا، قرآن کریم سب سے اوپر رکھیں گے نا؟ کیوں سفیان؟ ہاں، قرآن کریم کو سب سے اوپر رکھیں گے۔